نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز خواتین و حضرات، میں ہوں خالد سیفی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق انویلڈ۔ اس دنیا میں بے شمار نظریات نے جنم لیا، بے شمار تحریکیں وجود میں آئیں، بے شمار فلسفے گھڑے گئے۔ بعض نے وقتی طور پر لوگوں کو متاثر کیا، بعض نے بڑا شور بھی مچایا، مگر پھر ہمیشہ کے لیے تاریخ کے دھول میں دفن ہو گئے۔ ان تمام نظریات اور تھیوریز میں سے ایک ایسا نظریہ بھی ہے جس نے نہ صرف انسان کی تخلیق کو چھیڑا بلکہ انسان سے اس کے خالق تک اور اس کے مقصد زندگی تک کو چھیننے کی کوشش کی۔ وہ نظریہ ہے نظریہ ارتقاء، تھیوری آف ایولیوشن۔ یہ نظریہ نہ صرف انسان سے اس کے مقصد زندگی کو چھینتا ہے بلکہ انسان کو اس کے خالق سے توڑنے کی ایک انتہائی خطرناک اور ناپاک سازش اور کوشش ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ میرے عزیزو، نظریہ ارتقاء یہ دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ اس کائنات کے اندر زندگی خود بخود اپنے آپ سمندر سے شروع ہوئی، ایک سیل پیدا ہوا، پھر اس سے سمندر میں جاندار بننے پیدا ہوئے، اس کے بعد پھر انہی جاندار میں سے مچھلیوں کا وجود ہوا، پھر ہزاروں لاکھوں سالوں کے بعد ان مچھلیوں کے جینز کے اندر تبدیلی ہوئی، پھر وہ مچھلیاں ایمفیبینز یعنی ایسے جانور کے اندر بدل گئیں اور اس سے ایسی اسپیشیز پیدا ہوئیں جیسے میڈک کہ جو خشکی میں بھی رہ سکتے ہوں اور سمندر میں بھی رہ سکتے ہوں۔ پھر انہی ایمفیبینز میں ہزاروں لاکھوں سالوں تک ترقی ہوتی رہی، پھر اس کے بعد ان سے ریپٹائل پیدا ہوئے یعنی رینگ کر چلنے والے جانور، مگرمچھ، سانپ، بچھو، چھپکلی۔ پھر ان کی جینز کے اندر میوٹیشن آیا، پھر ہزاروں لاکھوں سالوں کے ایولیوشن کے بعد ان میں سے بعض کو پت لگ گئے اور وہ فضا کے مسافر بن گئے، اور ان میں سے بعض کے ہاتھ پاؤں مضبوط ہوئے تو وہ 4 پاؤں والے جانور بن گئے۔ پھر انہی میں سے بندر کی شکل کا ایک جانور پیدا ہوا، پھر انسان نما بندر پیدا ہوا، پھر ہزاروں لاکھوں سالوں تک ان کے جینز کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہیں، پھر دھیرے دھیرے لاکھوں سالوں کے ایولیوشن کے بعد ہومو سیپینز یعنی موجودہ انسان وجود میں آیا۔ یعنی یہ تھیوری دنیا کو یہ پیغام دیتی ہے کہ کوئی کریٹر نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی شعور نہیں، کوئی ارادہ نہیں، کوئی حکمت نہیں، کوئی مقصد حیات نہیں۔ اگر انسان اس تھیوری پر یقین کر لے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نظریہ ارتقاء یہ کس قدر ایمان کو چھین لینے والا ہے، کہ اگر انسان یہ تصور کر لے کہ وہ محض ایک اتفاق ہے تو پھر اخلاق اور موریلٹی کی بنیاد کیا رہ جاتی ہے؟ اگر میرا کوئی بنانے والا ہی نہیں، میرا کوئی کریٹر ہی نہیں، میرا کوئی خالق ہی نہیں، تو پھر مجھے کسی کے سامنے جواب دہی اور اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر میں صرف چند دنوں کی ایک بایولوجیکل اور حیاتیاتی کھیل ہے صرف میری زندگی، تو پھر سچائی، امانت، اخلاق، وفاداری، قربانی، ان چیزوں کی بھی پھر کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر انسان تو یہی سمجھتا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو وہی کامیاب ہے، جو خواہش پوری کر دے وہی سچ ہے، جو ہماری مدد کر دے وہی حق ہے، اور ہر طاقتور انسان ہی کامیاب ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ رحم کی جگہ طاقت لے لے گی اور اخلاق کی جگہ خواہش کھڑی ہو جائے گی، پھر وہ طاقت قانون میں تبدیل ہو جائے گی اور خواہش خدا بن جائے گی۔ پھر جنت کا تصور ختم ہو جائے گا، جہنم کا خوف ختم ہو جائے گا، قیامت کی جواب دہی کا احساس ختم ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیں، جب انسان سے جواب دہی اور اکاؤنٹیبلٹی کا احساس ختم ہو جاتا ہے تو پھر زمین پر ظلم بڑھنے لگتا ہے۔ بیکاز when man believes he is only an accident, he eventually starts living like one۔ جب ایک انسان یہ تصور کر لیتا ہے کہ میں ایک اندھی تخلیق ہوں، ایک بے شعور مادے سے، رینڈم ایکسیڈنٹ سے میرا وجود ہوا ہے، تو پھر وہ سیلفش ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی مطلب کی دنیا میں جیتا ہے، پھر اس کی خواہش ہی اس کا خدا بن جاتی ہے۔ اس لیے آئیے دلائل کی بنیاد پر تھیوری آف ایولیوشن کو اتنا ناکارہ بنا دیتے ہیں اور اس کی بنیاد کو اتنا مسمار کر دیتے ہیں کہ یہ تھیوری کسی بھی مسلمان اور خاص طور پر نئی نوجوان نسل جنہیں اسکول اور کالجز کے اندر اس تھیوری کو عقیدے کی طرف پڑھایا جاتا ہے، یہ تھیوری کبھی بھی ان کے ذہن و دماغ کے اندر کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہ بنا سکے۔ میرے عزیزو، تھیوری آف ایولیوشن کی 2 بنیادی پلر ہیں، ایک میوٹیشن اور دوسرا نیچرل سلیکشن۔ میوٹیشن یعنی تغیر اور نیچرل سلیکشن یعنی فطری انتخاب۔ میوٹیشن کا کیا مطلب ہے وہ میں نے آپ کو ابھی سمجھا دیا کہ اسپیشیز دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے اس مقام تک پہنچی ہے۔
یعنی جاندار کے اندر جینیٹک تبدیلی ہوئی اور اس کے بعد وہ ایڈوانس جاندار میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن آپ سوچیں، کیا کسی جینز کے اندر ایسی تبدیلی ممکن ہے کہ وہ کسی ایڈوانس اسپیسیز کے اندر کنورٹ ہو جائے؟ سائنسدانوں نے اس پر ریسرچ کیا اور بہت تحقیق کی اور اس پر ایکسپیریمنٹ کے لیے فروٹ فلائز کو منتخب کیا، کیونکہ وہ اپنی نسل بہت تیزی کے ساتھ بڑھاتی ہیں۔ انہیں لیبارٹریز کے اندر ریڈیشنز دیے گئے، ہیٹ دی گئی، سخت ٹھنڈے ماحول میں بھی رکھا گیا، ان کے جینز کے اندر تبدیلی کی گئی، ان پر کیمیکل تجربات کیے گئے تاکہ یہ مکھی کسی ایڈوانس مکھی کے اندر تبدیل ہو جائے، کسی نئی اسپیشیز کے اندر بدل جائے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ کسی ایڈوانس مخلوق کے اندر بدلنا تو درکنار، ان میں سے بعض مکھیاں مر گئیں، بعض اپاہج ہو گئیں، بعض کے پاؤں بجائے ان کے پیر کی جگہ کے ان کے سر کے ساتھ چپک گئے، اور بعض ان میں سے بانجھ پن کا شکار ہو گئیں۔ پتہ چلا کہ تبدیلی تو ضرور آئی لیکن مفید نہ آئی، ڈیمیج آیا مگر ڈیزائن نہیں آیا۔ یہاں انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر ایڈوانسڈ لیبارٹریز کے اندر انٹیلیجنٹ سائنٹسٹ اور کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے باوجود ایک چھوٹی سی مکھی کے جینز کے اندر وہ اتنی تبدیلی نہ کر سکے کہ اس سے ایک نئی مخلوق پیدا ہو جائے، تو یہ پوری کائنات اور اس کے اندر موجود ہزاروں لاکھوں قسم کی مخلوقات اور ان کی اپنی چھوٹی چھوٹی سی دنیا، کیا یہ بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود وجود میں آ گئیں؟ نہیں، بلکہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا کریٹر ہے، اس کا خالق ہے، اور وہ ہے میرا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی مشیر نہیں، جس کا کوئی وزیر نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تھیوری آف ایولیوشن نظریہ ارتقاء کا دوسرا پیلر ہے نیچرل سلیکشن۔ ان کے مطابق نیچر یہ سلیکٹ کرتی ہے کہ کون سی اسپیسیز زندہ رہیں گی اور کس کی نسل ختم ہو جائیں گی۔ جو جاندار اپنے آپ کو انوائرمنٹ میں فٹ نہیں کر پاتا ہے اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے، اور جو مخلوق ماحول کے اندر، انوائرمنٹ کے اندر اپنے آپ کو فٹ کر لیتی ہے، اس ماحول کو اڈاپٹ کر لیتی ہے، وہ سروائیو کرتی ہے، اس کی نسل باقی رہتی ہے، پھر ہزاروں لاکھوں سالوں کے اندر ان کے جینز کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے، بالآخر وہ ایک ایڈوانس اسپیشیز کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اس کی وہ ایک مثال دیتے ہیں، جیسے برفانی ریچھ، یہ -ڈگری ٹیمپریچر میں رہتا ہے، پولر بیئر یہ اس لیے وہاں سروائیو کر پاتا ہے کہ اس کی کھال موٹی ہوتی ہے، اس کے جسم پر بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اور یہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ چونکہ اس کی کھال موٹی ہے اور اس کے جسم پر بڑے بڑے بال ہیں، اس لیے یہ وہ وہاں سروائیو کرواتا ہے۔ اگر کسی گرم علاقے کی مخلوق کو وہاں لے جا کر چھوڑ دیا جائے تو وہ چند دنوں کے اندر ہی ٹھنڈک کا شکار ہو کر وہ مر جائیں گی۔ لیکن ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نیچرل سلیکشن اور چیز ہے اور نیچرل کریشن ایک الگ چیز ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نیچر نہ تو کسی بھی چیز کو سلیکٹ کرتی ہے اور نہ ہی نیچر کسی بھی چیز کو کریٹ کرتی ہے، کیونکہ اس کائنات کا بنانے والا جب کسی بھی مخلوق کو، کسی بھی جاندار کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے وہ تمام صلاحیتیں، وہ تمام خاصیتیں، وہ تمام ایبیلٹیز، وہ تمام کوالٹیز اور وہ سارے سروائیول ٹولز اسے دے کر بھیجتا ہے تاکہ وہ اپنے انوائرمنٹ کے مطابق وہاں پر ایڈجسٹ ہو سکے اور سروائیو کر سکے۔ نیچرل سلیکشن اس میں اتنا تو ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک سست اور کم دوڑنے والا ہرن وہ شیر کا شکار ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بہت تیز دوڑنے والا ہرن وہ اتنا تیز دوڑنے لگے کہ اس کی اگلی، دوسری، تیسری نسل چیتے میں تبدیل ہو جائے۔ یہ ایک انتہائی مضحکہ خیز دلیل ہے اور یہ ایک انتہائی بے بنیاد سی دلیل ہے۔ معزز خواتین و حضرات، تھیوری آف ایولیوشن کی عمارت صرف ایک بات پہ کھڑی ہے کہ اس دنیا میں زندگی دھیرے دھیرے سے شروع ہوئی، اسپیشیز بہت دھیرے دھیرے سے دوسری ایڈوانس مخلوق کے اندر تبدیل ہوتی گئیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر ایولیوشن بہت آہستگی کے ساتھ ہوا ہے تو ہمیں ایک دو نہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں کی تعداد میں ایسی مخلوقات نظر آنی چاہیے تھی جو آدھی مچھلی ہوتی، آدھی میڈک ہوتی، آدھی مچھلی تو آدھی ایمفیبینز کی شکل میں، پھر آدھے ایمفیبینز تو آدھے ریپٹائلز کی شکل میں، آدھے مگرمچھ اور آدھے پرندے کی شکل میں۔ لیکن ہزاروں، لاکھوں کی تعداد میں ایسی ٹرانزیشنل فارم کی شکل میں مخلوق کا ملنا تو بہت دور کی بات ہے۔ کوئی ایک مخلوق بھی ایسی نہ مل سکی جسے درمیانی شکل قرار دے کر اس نظریے کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی۔ ڈاروین کو اسی کا خطرہ تھا اور وہ اپنی کتاب میں منشن کر کے گیا ہے کہ اگر کوئی مسنگ لنک نہ مل سکی تو میری یہ پوری عمارت اور میرا پورا نظریہ ارتقاء یہ دھڑام سے زمین پر گر جائے گا۔
ایولیوشنسٹ نے بہت کوشش کی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ کوئی ایک مخلوق تو ایسی مل سکے، زندہ نہ صحیح اس کا ڈھانچہ مل سکے، کوئی فوسل مل سکے۔ بالآخر انہیں ایک 410 ملین پرانی ایک مچھلی کا فوسل ملا جس کا نام تھا سیلوکانتھ۔ یہ بڑی عجیب سی قسم کی مچھلی تھی، یہ آدھی مچھلی لگتی تھی تو آدھی زمین پر رہنے والے جانور کی اس کی شکل تھی، ایسا لگتا تھا کہ اس کے لنگس بھی ہیں۔ بس پھر کیا تھا، ساری دنیا ارتقاء کے اندر عید منائی گئی، خوب خوشیاں منائی گئی کہ ایک مچھلی ہمیں ایسی مل چکی ہے جسے ایمفیبینز کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، ٹرانزیکشنل فارم کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، 1930 تک اسے مان لیا گیا۔ لیکن میرا رب جب وہ اپنی قدرت کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے تو عقلیں حیرت کے سجدے میں ڈوب جاتی ہیں۔ وہ مچھلی جسے یہ سائنٹسٹ 70 ملین سال پہلے معدوم قرار دے چکے تھے کہ اس کی نسل ختم ہو گئی، وہ ایکسٹنٹ کر چکی ہیں، اتفاق سے 1938 کے اندر بعینی ہی وہی مچھلی انڈین سی کے اندر پائی جاتی ہے اور وہ زندہ پکڑ لی جاتی ہے۔ مشہور پالیونٹالوجسٹ ڈاکٹر JLB اسمتھ اس موقع پر کہنے لگے، اگر میں کسی زندہ ڈائناسور کو دیکھ لیتا تو مجھے اتنی حیرت نہیں ہوتی جتنی حیرت اس مچھلی کو دیکھ کر کے ہوئی کہ اس نے ہمارے پورے نظریے ارتقاء، پوری تھیوری آف ایولیشن کو چکنا چور کر کے رکھ دیا۔ کیونکہ جب لیب کے اندر اس مچھلی کو ٹیسٹ کیا گیا تو وہ مچھلی کوئی ٹرانزیکشنل فارم والی مچھلی نہیں تھی، بلکہ شروع سے 400 ملین سال پہلے سے وہ مچھلی آج تک بعینی ہی جوں کی توں ویسی ہی تھی۔ گویا نظریہ ارتقاء کے ماننے والوں کی یہ دلیل اس کے منہ پر مار دی گئی، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ادھر دوسری طرف 1912 کے اندر چارلس ڈارسن نے برطانیہ کے اندر ایک دعویٰ کیا کہ انہیں پلٹاڈون کے مقام پر ایک ایسی انسانی کھوپڑی کا فوسل ملا ہے جو دیکھنے میں تو انسان کی کھوپڑی ہے لیکن اس کا جبڑا بندر کے جبڑے کے جاؤ کے مشابہ ہے۔ پھر اسے لایا گیا، پھر کیا تھا، ساری دنیا سے کوریج ہوئی اور اسے پلٹاڈون مین کے نام سے اس کا نام رکھا گیا اور اسے وہ بندر کہا گیا کہ جس سے انسان وجود میں آیا ہے۔ پھر کیا تھا، ساری دنیا سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے گئے، اس کا فوٹو لیا گیا اور پھر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ 500 سائنس کے آرٹیکلز ڈاکٹریٹ کے اس پر لکھے گئے اور 40 سال تک سائنسی دنیا اسے ایک مسنگ لنک کے طور پر، ایک ٹرانزیشنل فارم کے طور پر پوری دنیا کو باور کراتی رہی۔ لیکن یہاں بھی میرا رب اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ 1949 کے اندر ڈاکٹر کینتھ اوکلے نے اس کے اوپر جب فلورین تجزیہ کیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ ایک اسکینڈل تھا، ایک فراڈ تھا۔ وہ کھوپڑی جسے 5 لاکھ سال پرانے انسان کی بتائی گئی تھی، وہ صرف 500 سال مرے ہوئے پہلے انسان کی تھی، اور وہ جبڑا اس کا اصلی جبڑا نہیں تھا بلکہ وہ حال ہی میں مرے ہوئے کسی بندر کا جبڑا تھا جسے بہت احتیاط کے ساتھ جوڑ کر اور اس کو انسینٹ اور قدیم دکھانے کے لیے اس پر کلر کر دیا گیا تاکہ دنیا کو یہ باور کرایا جا سکے کہ انسان ایولیشن کرتے ہوئے، ترقی کرتے ہوئے اس ماڈرن انسان کے اندر تبدیل ہوا ہے۔ میرے عزیزو، میرا سوال یہ ہے کہ اگر تھیوری آف ایولیشن یہ ایک سائنسی بنیاد ہے، سائنسی نظریہ ہے، تو پھر اس فراڈ کی ضرورت کیا تھی، اس دھوکے کی ضرورت کیا تھی، اس اسکینڈل کی کیا ضرورت تھی؟ لہٰذا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تھیوری آف ایولیشن یہ کوئی سائنسی تھیوری نہیں بلکہ یہ ایک عقیدہ ہے ان خواہش کے بندوں کا جو اس دنیا میں سے مذہب کی آڑ کو ختم کر دینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سارے انسان مذہب کی آڑ کو ختم کر کے خواہش کی زندگی گزارنا شروع کریں، پھر یہی خواہش ان کا خدا بن کے رہ جائے۔ معزز خواتین و حضرات، سائنٹسٹ خصوصاً تھیوری آف ایولیشن کے ماننے والے سائنٹسٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان اس زمین پر 3.5 سے 4 لاکھ سال پرانی مخلوق ہے، اس سے پہلے یہ کسی ٹرانزیشنل فارم کے اندر موجود تھا۔ لیکن 1994 کے اندر اسپین کی میڈرڈ یونیورسٹی کے 3 پالیونٹالوجسٹ نے ایک ایسا فوسل دریافت کیا جو 11 سال کے بچے کا تھا، اور اس بچے کا وہ فوسل بعینی ہی آج کے بچے کے مشابہ تھا، اس میں ذرا بھی کسی قسم کی کمی بیشی نہیں تھی۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ ڈھانچہ، وہ فوسل 8 لاکھ سال پرانے بچے کا تھا۔ ڈسکور میگزین کے فرنٹ پیج پر اس کو شائع کیا گیا اور ان ایوولوشنسٹ کی ساری بنیاد ہل کر کے رہ گئی۔ اور حیرت کی انتہا تو جب ہو جاتی ہے جب مس میری کیلے نے تنزانیہ کے اندر ایک 36 لاکھ سال پرانا فوسل دریافت کیا جو ایک انسان کے پاؤں کے نشان کا تھا، فٹ پرنٹ کا تھا۔
سوال یہ ہے کہ اگر انسان اس زمین پر صرف 3.5 سے 4 لاکھ سال پرانی مخلوق ہے تو یہ 8 لاکھ پرانے بچے کا فوسل کہاں سے آیا، اور وہ 36 لاکھ سال پرانا فٹ پرنٹ کہاں سے اس دنیا کے اندر آ گیا۔ ایک اسٹار فش کا فوسل دریافت ہوا جو 400 ملین پرانا تھا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 400 ملین سال پہلے اسٹار فش کی جو اسٹرکچر تھا، جو اس کی شکل تھی، آج بھی بعینی اسٹار فش کی وہی شکل ہے۔ ایک چیونٹی کا فوسل دریافت ہوا جو 100 سال ملین پرانا تھا، اور اس 100 سال ملین پرانی چیونٹی اور آج کی چیونٹی میں ایک ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ سائنس کی ریسرچ گاہوں اور دنیا کے عجائب گھروں کے اندر موجود یہ فوسلز خاموش ضرور ہیں، مگر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو مخلوق جہاں اور جس حال میں ہے، اس کے بنانے والے نے اسے اسی حال میں اور اسی فارم کے اندر اور اسی ڈیزائن کے اندر اسے کریٹ کیا ہے اور تخلیق کیا ہے۔ گویا کائنات کا ذرہ ذرہ اور فطرت کا ایک ایک ذرہ، زمین کی ہر تہ اور میوزیم کے اندر موجود ہر فوسلز اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ یہ دنیا کسی رینڈم ایکسیڈنٹ کا نتیجہ نہیں، کسی اندھی طاقت سے وجود میں نہیں آئی، بلکہ یہ میرے خالق کے امر کن کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے، اور یہ میرے خالق دو جہاں کی صنائی اور کاریگری کی ایک ادنا سی جھلک ہے۔ اس کے علاوہ مزید چند دلائل ایسے ہیں جو تھیوری آف ایولیوشن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کافی ہیں کہ انسان اس دنیا کا نہیں، اس زمین کا نہیں، بلکہ کسی اور دنیا کا مسافر ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں گریویٹی بہت کم تھی، جہاں اس کے جسم پر بوجھ بہت ہی کم پڑتا تھا، جہاں نور بہت زیادہ تھا، سورج کی تپش اتنی زیادہ نہیں تھی، جہاں زندگی صرف کام نہیں بلکہ آرام کا نام تھی۔ پھر ایک دن کسی نے ان کی کسی خطا پر ناراض ہو کر کسی راز بھری ساعت میں اسے وہاں سے اٹھا کر زمین پر لا کر چھوڑ دیا۔ یہ نظریہ ہے امریکی مصنف ڈاکٹر ایلس سلور کا، جو انہوں نے اپنی کتاب ہیومن آر ناٹ فرام ارتھ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور ایسے ایسے دلائل کے انباد لگائے ہیں کہ جو دلائل نہ صرف عقل کو سیٹسفائی کرتے ہیں بلکہ دل کو بھی چھو جاتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انسان زمین کے ماحول میں آج تک ایڈجسٹ نہیں ہو سکا۔ پرندے کو دیکھیں، کھلے آسمان میں خوش ہیں، مچھلیوں کو دیکھیں، سمندر میں مطمئن ہے، شیر کو دیکھیں تو وہ جنگل میں بے خوف ہے۔ دنیا کے سارے جانور ماحول اور نیچر سے قریب رہنا پسند کرتے ہیں، مگر انسان یہ موسم میں نہیں ڈھلتا۔ گرمی زیادہ ہو ایئر کنڈیشن چاہیے، سردی بہت زیادہ ہو تو اسے ہیٹر چاہیے، اگر روشنی بہت زیادہ ہو تو پردہ چاہیے، اگر اندھیرا بہت زیادہ ہو تو اسے مصنوعی روشنی چاہیے۔ یہ ہر وقت اپنی زندگی کو لگژریس بنانے کے لیے انتہائی کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، شاید اس لیے کہ اس سے پہلے یہ جس دنیا میں تھا وہاں اسے ایسی ہی آرام دہ اور ایسی ہی لگژری لائف مہیا تھی۔ اور دنیا کے دیگر جانوروں کو دیکھیں، وہ یہاں کی گریویٹی میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں، اسی لیے انہیں کمر کا درد، جوڑوں کا درد، گردن کا درد نہیں ہوتا، جبکہ انسان چونکہ اس پلانیٹ کی مخلوق نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آیا ہے، تو یہاں کی گریویٹی انسان کے جسم پر زیادہ بوجھ ڈالتی ہے، اسی لیے انسان کو کمر کا درد بھی ہوتا ہے، گھٹنوں کا درد ہوتا ہے، گردن اور جوڑوں کا درد ہوتا ہے۔ دیگر جانوروں کو دیکھیں، وہ سورج کی روشنی میں گھنٹوں رہ لیتے ہیں، انہیں کوئی دقت نہیں ہوتی، لیکن اگر انسان تھوڑی دیر سورج کی روشنی میں رہے، ان کا جسم جلنے لگتا ہے اور انہیں الرجی ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سیزنل ڈیسیز ہیں، موسمی بیماریاں ہیں، یہ دیگر جانوروں کے مقابلے میں انسان کو زیادہ ستاتی ہیں۔ نزلہ، زکام، بخار، کولڈ، فلو یہ دیگر جانوروں کو کم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اسی زمین پر پیدا ہوئے تو یہاں کے موسم میں وہ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کو یہ موسمی بیماریاں زیادہ ستاتی ہیں۔ اور پھر سب سے عجیب بات یہ ہے کہ کبھی کبھی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان اچانک سے خاموش ہو جاتا ہے، بغیر کسی وجہ کے اداس ہو جاتا ہے، بغیر کسی سبب کے بے چین ہو جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ شاید اس کی روح کو کسی کھوئی ہوئی دنیا کی کوئی دھندلی سی یاد ستاتی ہو۔ ڈاکٹر ایلس سلور کی یہ تھیوری اور ان کے دلائل کو آپ نے سماعت کیا۔ اب آئیے اس سلسلے میں قرآن مقدس کیا کہتا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 35 to 36 اللہ فرماتا ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی میری اس بنائی ہوئی جنت میں رہیں، جو مرضی ہے کھائے پئیں، جہاں مرضی ہو جائیں،
پر اس درخت کے قریب نہ جانا، ان سے وہ خطا ہو گئی، پھر ہم نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ اکبر۔ یہ تھیوری آف ایولیوشن کی دیوار اور بنیاد کو ڈھا دینے والا ایک زبردست قسم کا نظریہ ہے اور بڑے زبردست دلائل ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اب آپ مزید توجہ فرمائیں، کیونکہ اب ہم ایک ایسی دنیا میں داخل ہونے جا رہے ہیں جو دنیا بظاہر ہماری نظروں سے اوجھل ہے، مگر ہمارے وجود میں وہ ہر لمحہ زندہ ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اسپین کی نوک پر ایک ایسا شہر آباد ہے جو بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، جو بالکل اپنے آپ میں ایک مکمل دنیا ہے، جس کا اپنا پاور پلانٹ ہے، فیکٹریز ہیں، ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے، ڈیلیوری کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے اور کلیننگ کا ایک مکمل نظام اور سسٹم موجود ہے۔ گویا اپنے آپ میں وہ شہر ایک اپنی پوری چھوٹی سی ایک مکمل دنیا ہے۔ کیا آپ میری بات کا یقین کریں گے؟ مگر یہ حقیقت ہے کہ ہمارا جسم جن چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے، سیلز سے مل کر کے بنا ہے، یہ مکمل ایک شہر ہی نہیں بلکہ اپنے آپ میں ایک مکمل ایک دنیا ہے۔ جس طرح ہمارے گھر چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے مل کر کے بنتے ہیں، اسی طرح ہمارا یہ پورا جسم سیلز سے مل کر کے بنا ہے۔ سیل ہمارے جسم کی سب سے چھوٹی اکائی ہے، یہ سب سے چھوٹا یونٹ ہے جو زندہ ہے اور جو مکمل ایک شہر ہے۔ آئیے اپنے ہی جسم کے ایک ایسے شہر سے ملتے ہیں، ایک ایسی جگہ سے ملتے ہیں جہاں حیرت کی ایک دنیا ہے اور جو انسان کے ایمان کو اتنی گہرائی عطا کر دیتا ہے کہ انسان پھر بے اختیار کے اٹھتا ہے، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بہت بلند ہے، بہت عظمتوں والا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ملاقات آپ کو عمر بھر یاد رہے گی اور یہ ملاقات کبھی رب کا دامن آپ کو چھوڑنے نہ دے گی، یہ ملاقات کبھی رب کی رحمت سے آپ کو نا امید نہ ہونے دے گی، اور یہ ملاقات بھی ایسی ہوگی کہ پھر کوئی ایتھسٹ اور پھر کوئی ایولیوشنسٹ آپ کو کبھی اپنے چنگل میں پھنسا نہ سکے گا، بلکہ آپ اسے ایک دلیل کے طور پر ان کے خلاف استعمال کر پائیں گے۔ آئیے ہم اپنے ہی جسم کی سب سے چھوٹی اکائی اور سب سے چھوٹے یونٹ سے ملتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا سیل، اسے ہم نے زوم کیا ہوا ہے۔ اب ہم اس شہر کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اس شہر میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اجازت لینی پڑے گی، کیونکہ اس شہر کا سیکورٹی سسٹم یہ بہت ہی زیادہ حساس ہے اور بہت ہی سخت ہے۔ کسے باہر آنے دینا ہے، کسے اندر داخل ہونے دینا ہے، اور کب کسی کو باہر نکلنے دینا ہے یا اندر داخل ہونے دینا ہے، یہ سارا نظام سیل میمبرین کے حوالے ہے۔ یہ جو سیل میمبرین آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سارا نظام اس کے حوالے ہے، اور یہ ہمارے سیل کے چاروں طرف انہوں نے پورا ایک حفاظتی کوچ بچھا رکھا ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس پورے شہر کا سیکورٹی سسٹم بہت ہی زیادہ حساس ہے، تو ہمیں اندر داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے اجازت لینی پڑے گی۔ ہم نے سیل میمبرین سے اجازت لی کہ ہم آپ کا شہر چند منٹوں کے لیے بس گھومنا چاہتے ہیں، انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے۔ اب ہم اندر داخل ہوئے تو ہماری سب سے پہلی ملاقات ہوتی ہے ان لیکوڈ سے، جسے کہتے ہیں سائٹوپلازم۔ یہ جو سائٹوپلازم ہے، آپ اسے دیکھیں، یہ جو لیکوڈ جو اس پورے سیل کے اندر موجود ہے، اسی کو سائٹوپلازم کہتے ہیں۔ یہ بہت زبردست ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے سیل کا۔ اس کا کام ہے ہر ایکٹیویٹیز کے لیے جگہ فراہم کرنا۔ نیوکلیس کہاں ہوگا، گالجی اپیریٹس کہاں رہے گا، رائبوسومس کے لیے کتنی جگہ مہیا کرنی ہے، تو سارے سسٹم کے لیے جگہ مہیا کرنے کا کام یہ سائٹوپلازم کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو ہمارے سیلز کی ساری ایکٹیویٹیز اور یہاں کے سارے سسٹم اور یہاں کے سارے ڈپارٹمنٹ ایک دوسرے میں گڑبڑ ہو جائیں گے، پھر ہمارے جسم کا نظام ہی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو یہ اس شہر کا جگہ فراہم کرنے والا ڈپارٹمنٹ ہے جسے سائٹوپلازم کہتے ہیں۔ مزید ہم آگے بڑھے، یہ ہے مائٹوکونڈریا۔ یہ ہے مائٹوکونڈریا، اللہ اکبر۔ یہ اس شہر کا اپنا انڈیویجول، اپنا ذاتی پاور پلانٹ ہے۔ ہم جو کچھ خوراک کھاتے ہیں یہ اسے انرجی میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور یہی انرجی ہے جو اس پورے شہر کو روشن رکھتی ہے اور زندہ رکھتی ہے۔ سائنس کی دنیا میں اسے دا پاور ہاؤس آف دی سیل بھی کہا جاتا ہے۔ اور مزید ہم آگے بڑھے، یہ ہے رائبوسومس۔ یہ اس شہر کے مزدور ہیں، لیکن یہ کوئی عام مزدور نہیں بلکہ یہ بہت ایڈوانسڈ ہیں۔ یہ ہماری غذا کو پروٹین میں تبدیل کرتے ہیں۔
ہمارے جسم کے اندر یہ پروٹین بناتے ہیں، جی ہاں وہی پروٹین جو ہمارے جسم کے لیے سب سے ضروری ہے۔ ہمارے مسلس، ہماری اسکن، ہمارے ہارمونز، یہ سب کے سب رائبوسومز ہی بناتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں پروٹین سے بنتی ہیں۔ ان کا ایک دوسرا کام بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس شہر کے اندر کہیں ڈیمیج ہو جائے، کہیں کوئی بلاکیج ہو جائے تو یہ ریپیئر کا بھی کام کر لیتے ہیں۔ کتنا عجب شہر ہے نا۔ مزید ہم آگے بڑھیں، یہ ہے گالجی اپیریٹس، اس کو گالجی باڈی بھی کہتے ہیں۔ یہ اس شہر کا ڈیلیوری سسٹم ہے۔ جو انرجی بن رہی ہے، جو پروٹین تیار ہو رہی ہے، ان ساری پروٹین کو اکٹھا کرنا، اس کو پیک کرنا، اس پر لیبل لگانا، اور پھر جسم کے اندر جہاں کہیں بھی انرجی کی سب سے زیادہ ضرورت ہو وہاں پر ڈیلیور کرنا، وہاں پہنچانا، یہ اس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں، میری زبان اس وقت مسلسل حرکت کر رہی ہے، تو میری زبان کو اس وقت سب سے زیادہ انرجی کی ضرورت ہے، تو میرے جسم کے سارے سیلز کے گالجی باڈی یہ مکمل طور پر ایکٹیو ہو کر مسلسل میری زبان کو انرجی ڈیلیور کر رہے ہیں، انرجی سپلائی کر رہے ہیں۔ مزید آگے بڑھیں، آپ اس شہر میں رائبوسومز سے مل چکے ہیں، اسے تو ملے نہیں، یہ ہے لائسوسوم۔ لائسوسوم یہ اس شہر کا واچ مین ہے، لیکن ہاں ٹھہریے، یہ کوئی عام واچ مین کی طرح نہیں، یہ بہت ایڈوانسڈ ہے اور بہت پاورفل ہے۔ اس واچ مین کا کام ہے ہر ایک کی نگرانی رکھنا، کون اپنا کام انجام دے رہا ہے، کون صحیح سے انجام نہیں دے رہا ہے۔ اگر کوئی بھی اس ڈپارٹمنٹ کا، اس پورے شہر کا اگر کوئی بھی عملہ اپنا کام انجام نہ دے تو اس کے پاس ایک کیمیکل ہوتا ہے، یہ اس کے قریب جاتا ہے یا اسے اپنے پاس بلاتا ہے اور اس پر اس کیمیکل کو تھوڑا چھڑک دیتا ہے، بس وہ حصہ پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ اور ہاں، اسے اس شہر کا سوسائڈ بیگ بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس شہر کے سارے سسٹم نے اسٹرائک کر دیا کہ ہمیں کام نہیں کرنا، ہمیں کسی کی بات نہیں ماننی، پھر پتہ ہے کیا ہوگا؟ یہ جو لائسوسوم ہے، اس کے پاس ایک سوسائڈ بیگ ہوتا ہے، یہ اسے پھاڑ دیتا ہے، یعنی اسے بلاسٹ کر دیتا ہے، وسفوٹ کر دیتا ہے، جس سے یہ پورا شہر ہی تباہ و برباد ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا حساس اور کتنا خوبصورت نظام اس شہر کے اندر پایا جا رہا ہے۔ مزید آگے بڑھیں، یہ ہے ہمارا نیوکلس۔ اس شہر کے اندر کیا بننا ہے، کب بننا ہے، کتنا بننا ہے، کب روک دینا ہے، یہ سارے کمانڈز اسی نیوکلس، اسی سینٹر، کمانڈ سینٹر سے جاری ہوتے ہیں۔ گویا ان ساری ایکٹیویٹیز پر یہ ایک آفیسر ہے جو ہر ایک کو کمانڈ دیتا رہتا ہے، کب کیا کرنا ہے، کب رک جانا ہے، کتنی پروٹین بنانی ہے اور کس وقت انہیں سپلائی کرنا ہے، ڈیلیور کرنا ہے۔ ان سارے نظام کو کنٹرول کرنے والا نیوکلس ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اتنا منظم شہر۔ کیا آپ نے کبھی تصور کیا کہ یہ پورا شہر ایک پین کی نوک پر ایک دو نہیں، لاکھوں کی تعداد میں اکٹھا ہو سکتے ہیں؟ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں، جو سب سے زبردست دنیا ہے، اگر ہم اسے نیوکلس کو مزید زوم کرتے ہیں، اسے مزید زوم کریں تو ہمیں یہاں نظر آئے گا ہمارا ڈی این اے۔ یہ ڈی این اے کیا ہے؟ یہ وہ حیرت انگیز دنیا ہے کہ سائنٹسٹ ان کے بارے میں جتنی تحقیق کرتے چلے جاتے ہیں اتنی ہی حیرت کے راز کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے جسم کی ساری انفارمیشن اس ڈی این اے کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ ہماری آنکھ کا کلر کیسا ہوگا، ہمارے بال کے شیپ کیسے ہوں گے، ہماری ہائٹ کتنی ہوگی اور میری آواز کیسی ہوگی، خد و خال کیسا ہوگا، آنکھ کہاں بنے گی اور کس طرح بنے گی، بال کہاں بنیں گے، کس طرح بنیں گے، کان کہاں لگیں گے اور کس طرف لگیں گے، اور دل کیسے بنے گا اور کیسے دھڑکے گا، اور اس کی ایکچول اس کی جگہ کہاں پر ہوگی، یہ ساری انفارمیشن اس ڈی این اے کے اندر لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پاک ہے میرا رب جس نے ایک چھوٹی سی چیز کے اندر اتنی ساری چیزیں اکٹھا کر رکھی ہیں۔ اگر ہمارے صرف ایک سیل کے ڈی این اے کی انفارمیشن کو کتاب کی شکل میں لکھا جائے تو ایک کتاب کی ہزاروں جلدیں اس سے بھر جائیں۔ اور یہ جو ڈی این اے ہے یہ اتنا حیرت انگیز ہے، اور یہ نیوکلس کے اندر بہت ٹائٹلی پیکڈ ہوتا ہے۔ اگر اسے کھول دیا جائے، ہمارے جسم کے اندر جتنے سیلز ہیں اس کے سارے ڈی این اے کو اگر نکال کر، جو ٹائٹلی پیکڈ ہوتے ہیں اسے نکال کر اسے کھولا جائے، کھولا جائے، کھولا جائے، کھولا جائے، اسے لمبا کیا جائے، آپ کو پتہ ہے
وہ کہاں تک پہنچ جائے گا؟ وہ سورج تک پہنچ کر واپس وہاں سے دوبارہ زمین پر آ سکتا ہے۔ جی ہاں، میں یہ بات یہ جان کر کہہ رہا ہوں کہ زمین سے سورج کا ڈسٹینس 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر ہے، 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے جسم کا ڈی این اے سورج تک پہنچ کر وہاں سے واپس زمین پر آ سکتا ہے۔ اتنی لمبی تار کو میرے رب نے ہمارے جسم کے اندر اتنا ٹائٹلی پیک کیا ہوا ہے، اور ہمارے جسم کے یہ سیلز جو ہیں یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے رہتے ہیں، پرانے سیل مرتے رہتے ہیں، اس کی جگہ نئے سیل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہر مرنے والا سیل سب سے پہلے نیا سیل اس کے ڈی این اے کی کاپی کرتا ہے، اس کی ساری انفارمیشن کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، اور ہمارے جسم کے اندر یہ جو کاپی کا سسٹم ہے یہ اتنا سسٹمائز اور اتنا ایکوریٹ ہے کہ کروڑوں اور اربوں لیٹر اور حرف میں سے ایک حرف بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ او میرے بھائیو، اتنا مکمل نظام، اتنی پرفیکٹ انجینئرنگ اور اتنا بیلنس سسٹم اور اتنی حیرت انگیز فائن ٹیوننگ، کیا یہ اندھی اتفاق کا نتیجہ ہو سکتی ہے؟ کیا میننگ بغیر مائنڈ کے وجود میں آ سکتی ہے؟ کیا کوڈ بغیر کوڈر کے لکھا جا سکتا ہے؟ The deeper we look into creation, the louder it whispers the name of its creator۔ جب ہم تخلیق کی گہرائی میں ہم جتنا اترتے چلے جاتے ہیں، تخلیق کا ایک ایک ذرہ اپنے بنانے والے کی صنائی اور کاریگری کو مزید نمایاں اور کھولتا چلا جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ ایک سیل جو اتنا ایڈوانسڈ ہے، جو اپنے آپ میں ایک مکمل دنیا ہے، آپ کو پتہ ہے ایسے تقریباً 37 ٹریلین سیلز سے مل کر ہمارا یہ جسم تیار ہوا ہے۔ 37 ٹریلین سیلز سے مل کر ہمارا یہ جسم تیار ہوا ہے۔ اللہ اکبر! یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انسان اسے گننا چاہے، 1 2 3 4 5 اس طرح صرف اسے گننا چاہے، تو صرف اسے گنتے گنتے انسان کے 11,37,000 سال نکل جائیں گے۔ 11,37,000 ایئرس انسان کے پاس ہو جائیں گے صرف اسے گنتے گنتے۔ اللہ اکبر! اور یہ بھی اس وقت جب کہ انسان نان اسٹاپ گنتا چلا جائے، بغیر کھائے پیے، بغیر سوئے، بغیر قضائے حاجت میں جائے، مکمل صرف اسی پر فوکس کرے اور گنتا چلا جائے، اسے 11,37,000 ایئرس لگ جائیں گے۔ اس وقت میرے رب کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 18 اس کے کان میں بڑے پیارے انداز میں سرگوشی کرے گی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ او میرے بندے، میری نعمتوں کا شکر ادا کرنا تم سے بہت دور کی بات ہے، تم اسے گننا بھی چاہو تو اسے گن نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ او اب اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میرے عزیزو، سائنس چاند پر پہنچ گئی، سمندر کے نیچے جھانک کر دیکھ لیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا لیے اور سپر کمپیوٹر بنا لیا، اور اس کائنات کی بہت ساری جگہ پر انہوں نے اپنی فتح کے پرچم لہرا دیے، لیکن ساری سائنسی دنیا مل کر ایک زندہ سیل نہیں بنا سکتی۔ آپ ذرا سوچیں کہ ایک ایسا شہر ہو جس شہر میں ٹریلینس آف ٹریلینس گھر ہوں، اور ان تمام گھروں کی ضروریات مہیا کرنے کی ساری ذمہ داری صرف ایک ڈسٹریبیوٹر کمپنی کے ذمے ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے صرف ایک ڈسٹریبیوٹر کمپنی ان تمام گھروں کی ضروریات کو مہیا کر سکتی ہیں؟ یہ معلوم دنیا میں تو امپاسبل ہے، لیکن ہمارے اندر جو دنیا بسی ہوئی ہے، یہاں روزانہ یہی کچھ چل رہا ہے۔ ہمارے جسم کے جو 37 ٹریلین سیلز ہیں، ان تمام سیلز کو پانی پہنچانا اور اسے پروٹین مہیا کرنا اور انہیں منرلز مہیا کرنا، آکسیجن مہیا کرنا، یہ ساری ذمہ داری صرف ایک ڈسٹریبیوٹر کمپنی کے ذمے ہے، اور وہ ہے ہمارا چھوٹا سا دل۔ جی ہاں، ہمارا دل۔ یہ دل جب سے ہم پیدا ہوئے، ہماری ماں کے رحم سے لے کر ہماری موت کے آخری سانس تک، یہ بغیر کسی ایکسٹرنل فیول کے یہ مکمل مسلسل دھڑکتا رہتا ہے۔ نہ اسے آرام چاہیے، نہ یہ سوتا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ اسے آرام چاہیے ہوتا ہے، یہ مسلسل کسی کے حکم سے دھڑکے جا رہا ہے، اور ان تمام 37 ٹریلینس ہاؤس کی ساری ضروریات کو مہیا کرتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جو خون کی نالیاں ہیں، جو بلڈ ویسلز ہیں، اگر ان کو کھولا جائے اور انہیں سیدھا کیا جائے
تو یہ زمین کا پورا ایک چکر لگا سکتی ہیں۔ جی ہاں، وہ زمین کہ جس کی گولائی 40,000 کلومیٹر ہے۔ ہمارے جسم کی نسیں زمین کے چاروں طرف ایک راؤنڈ لگا سکتی ہیں۔ اللہ اکبر! ہمیں اگر چند کلومیٹر دور تک انسان کو پانی پہنچانے کے لیے کہا جائے، اس کے لیے کتنے بڑے موٹر سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے، مگر ایک چھوٹا سا ننھا سا دل اتنی لمبی ندیوں کے اندر، مسلسل نالیوں کے اندر پانی پہنچاتا چلا جا رہا ہے، جو اتنی لمبی ہو سکتی ہیں کہ زمین کے ارد گرد پورا چکر لگا لیں۔ میرا رب سورہ فصلت آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ او میرے بندے، ان قریب میں تمہیں اس فضا اور اسپیس کے اندر اور خود تمہاری اپنی ذات کے اندر ایسی نشانیاں دکھاؤں گا کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر تم بے اختیار پکار اٹھو گے کہ یقیناً ہمارا کوئی بنانے والا ہے، اور وہ اللہ ہے، اور وہی حق ہے۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا اور بغیر کسی غلطی کے پیدا کیا۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے فضا کے اندھیرے کو روشن ستاروں سے روشنی عطا فرما رکھی ہے۔ پاک ہے میرا رب جو اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے۔ اور میرے عزیزو، سارے سائنٹسٹ مل کر اپنی ایڈوانسڈ لیبارٹریز کے اندر ایک زندہ سیل جب تیار نہیں کر سکتے، تو کیا یہ پوری کائنات اپنے آپ خود بخود کسی بلائنڈ چانس اور رینڈم ایکسیڈنٹ کے خود بخود وجود میں آ گئی؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو چیز بنانے سے نہ بن سکے وہ بغیر بنائے ہوئے خود بخود کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ ان تمام دلائل کو دیکھنے کے باوجود کہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اپنے بنانے والے کی تخلیق کی گواہی دے رہا ہے، اگر پھر بھی کوئی شخص اس خدائے وحدہ لا شریک لہ سے غافل اور بیگانہ رہے، تو یقیناً یہ اس کی ہی اپنی کم نصیبی اور اس کی ہی اپنی کم ظرفی ہے۔ میرے عزیزو، ہر چیز عقل کے پیمانے میں نہیں ناپی جا سکتی ہے۔ عقل صرف ہمیں راستہ دکھاتی ہے، لیکن انسان کے اندر کا یقین یہ اسے منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ بعض صداقتیں، بعض سچائیاں، بعض فیکٹس ثبوت نہیں مانگتے، بلکہ اسے صرف دل کا یقین روشن کر دیتا ہے، اور بے ساختہ دل پکار اٹھتا ہے، سب کام دلیلوں سے نہیں چلتے جہاں میں، سب کام دلیلوں سے نہیں چلتے جہاں میں، گر مجھ کو یقین ہے کہ خدا ہے تو خدا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، میں نے اسلام اور ایمان کی 72 برانچز اور شاخوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں امت کے ہر فرد تک پہنچانے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کا آغاز کیا ہے، اور اس سلسلے کا پہلا پڑاؤ مکمل ہو چکا۔ ایمان باللہ کی بحث مکمل ہوئی۔ اگر آپ حضرات نے ایمان باللہ کی بحث پر گزشتہ 2 ویڈیو نہیں دیکھی تو یہ دونوں ویڈیو آپ کو یہاں نظر آ رہی ہوں گی، آپ اسے پہلے ضرور دیکھ لیں، تاکہ ہم جب ایمان بالملائکہ پر جائیں تو ایک ترتیب سی قائم ہو جائے۔ اور آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور جہاں تک ہو سکے اسے دوسروں تک شیئر کریں، تاکہ حق کا یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔